شدت والے جو حروف ہیں ان میں آواز بند ہوگی اور رخوت والے جو حروف ہیں ان میں آواز جاری ہوگی، ان میں نرمی ہوگی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 87۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ اسراء آیت نمبر 39 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم صفات میں سے رخوت کا ٹاپک سیکھیں گے۔ تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس والی سلائیڈ سے آپ سب لوگ اب واقف ہو چکے ہوں گے، تھوڑا سا کہہ لیں کہ ریکیپ لیتے چلتے ہیں۔ صفات کا ٹاپک ہم پڑھے تھے، صفات لازمہ ہم نے دیکھی، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ کے آگے ہمارے پاس 2 پوائنٹس تھے، متضادہ اور غیر متضادہ۔ متضادہ میں سے بھی ہم نے کیا چیز دیکھی کہ ایسی صفت جس کا کوئی پیئر موجود ہو، جس کا کوئی الٹ ہو، جس کا کوئی متضاد موجود ہو، وہ ہمس اور جہر، ہم نے یہ کور کر لیا۔ کل کی کلاس میں ڈے 86 میں ہم نے شدت کو دیکھا تھا۔ آج ہمیں دیکھنا تو توسط کو چاہیے تھا، لیکن رخوت پہ ہم کیوں چلے گئے توسط کو چھوڑ کے؟ یہ رخوت کا ٹاپک پڑھانے کے بعد آپ کو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ میں لاجک بتاؤں گی، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیے رخوت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تھی ہمارے پاس شدت کی سلائیڈ جو ہم نے کل کور کر لی تھی، جس میں ایک پوائنٹ ریوائز کروانا چاہوں کہ یہ ایسے لیٹرز ہیں جن میں آواز ٹوٹلی سٹاپ ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، آواز جاری نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا ہمس اور جہر کا تعلق سانس کے جاری اور بند ہونے سے ہے، شدت، توسط اور رخوت کا تعلق آواز کے جاری ہونے، بند ہونے اور درمیانے پن سے ہے۔ تو اس میں ہم سارا آواز کا پڑھیں گے۔ تو شدت میں کیا چیز ہم نے پڑھی کہ یہ جو ہمارے پاس 8 حروف ہیں ان میں آواز ٹوٹلی بند ہو جاتی ہے، یہ آواز آپ کو جاری محسوس نہیں ہوگی۔ اب جاری محسوس نہیں ہوگی اس کا کیا مطلب ہے، یہ آج کی کلاس میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ شدت کا ٹاپک الحمدللہ میں کمنٹس بھی پڑھی تھی اور ماشاءاللہ سے کسی نے اس کو بہت اچھا انگلش میں بھی ایلیبوریٹ کیا ہوا تھا، جزاک اللہ خیرن کثیر۔ اور نیکسٹ آ جائیے، اچھا اس سلائیڈ پہ 3 ہمارے پاس اس کے جو پیر ہے۔ شدت ہم نے کل دیکھ لیا تھا، آجدو کتن بکت۔ توسط ہم دیکھیں گے یہ درمیانہ پن ہے، نام سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ رخوت آج ہم دیکھیں گے نرمی۔ شدت کا مطلب ہے سختی اور قوت، اور رخوت کا مطلب کیا ہے، نرمی۔ آواز کا جاری ہونا یہ ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے۔ چلے جی سب سے پہلے ہے جی اس کا لغوی معنی۔ لغوی معنی کیا ہے رخوت کا؟ نرمی، شائستگی، آہستگی، ٹھیک ہے؟ جن حروف میں، یہاں سے اس کی پراپر ڈیفینیشن سٹارٹ ہو رہی ہے، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی نرمی کے ساتھ ٹھہرے گی کہ آواز جاری رہے گی۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا شدت میں کہ مخرج کے اوپر اس طرح قوت کے ساتھ آئے گی کہ آواز بند ہو جائے گی، اس میں مخرج میں ایسی نرمی کے ساتھ ٹھہرے گی کہ آواز جاری ہو جائے گی۔ یہ ٹوٹل کہہ لیں 15 حروف کے اوپر امپلیمنٹیشن ہم اس کی کریں گے۔ 15 حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، سا، حا، خا، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ظا، غین، فا، ہا، واو، یا، ٹھیک ہے جی؟ یہ 15 حروف ہے۔ خذ، غصہ، حون، فضہ، شوسن، زیسا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد نہیں کرنا، جس کو یاد کرنے کا کہتی ہوں آپ لوگوں نے وہی زبانی یاد کرنا، وہی پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ یاد نہیں کرنا۔ ان کو کیا کہتے ہیں، ان حروف کو حروف رخوہ، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا لقب ہے رخوہ۔ کل ہم نے پڑھے تھے حروف شدہ، یہ 15 حروف ہے، حروف شدہ 8 حروف تھے۔ اب یہ جو لیٹرز اب آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ 15 حروف ہم کیسے یاد کریں گے، تو یہ چیز آپ لوگوں کو میں کل بتاؤں گی کہ یہ حروف آپ نے یاد کیسے کرنے۔ آج اس کو یاد کرنا چھوڑے، چاہے آپ لوگ جب مجھے کلاس میں سنا رہے ہوں گے واٹس ایپ کلاس میں، تو آپ چاہے مجھے دیکھ کے بتا دیں گے 15 حروف، ٹھیک ہے؟
کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب تک آپ توسط نہیں پڑھیں گے تب تک آپ لوگوں کو رخوت کا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ان حروف کو ہم نے یاد کیسے کرنا ہے۔ تو آج کی کلاس کل آنے والی جو ٹمارو ہے، جو کل کلاس آئے گی توسط کی، اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹو بی کنٹینیوڈ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بس آپ صرف آج کا ٹاپک سمجھیں گے۔ یہ 15 ایسے حروف ہیں جن میں آواز جاری ہوگی، بس یہ بات سمجھنی ہے، اور کچھ نہیں پریشان ہونا کہ اتنی لمبی کمبینیشن یاد کرنی پڑے گی، یہ حروف یاد کرنے پڑیں گے، نو۔ آج جسٹ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ان 15 حروف پہ آواز جاری ہوتی ہے، اور شدہ والے ہمارے پاس جو حروف تھے ان پہ آواز جو ہے وہ بند ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ شدت والے جو حروف ہیں ان میں آواز بند ہوگی، اور رخوت والے جو حروف ہیں ان میں آواز جاری ہوگی، ان میں نرمی ہوگی۔ تو یہ جو درمیان میں آپ کو توسط صاحب نظر آ رہے ہیں، یہ ہم کل ڈسکس کریں گے، اور جیسے ہی کل توسط آپ لوگوں کو میں پڑھا دوں گی تو آپ لوگوں کو نرمی والے حروف یاد کرنے کا بھی انشاءاللہ جو ایک ہنٹ ہے، جو ایک ٹپ ہے، وہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں شیئر کروں گی۔ چلے جی، آ جائیے اپنے ٹاپک پہ۔ اچھا جی، اب ان کی پریکٹس کرنی ہے، جس میں آپ لوگوں نے یہ محسوس کرنا ہے کہ کیا آواز جاری ہو رہی ہے۔ ہمس اور جہر کا تعلق سانس کے جاری ہونے اور بند ہونے سے تھا۔ شدت، توسط اور رخوت کا تعلق آواز کے جاری ہونے، بند ہونے اور درمیانے پن سے۔ تو آج ہم نے آوازیں جاری کرنی ہیں، آج تو ہمیں اجازت ہے، جتنا مرضی جاری کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو سا آ گیا ہمارے پاس، اس میں آواز کیا ہوگی؟ جاری ہوگی۔ کل تا تھا، تا میں ہمس تو موجود تھی لیکن اس میں آواز تو جاری نہیں ہو رہی تھی نا، ات، بس ایک جگہ پہ آواز رک جا رہی تھی۔ سا میں کیا نام ہے؟ فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اس میں ہمس بھی موجود ہے، اور اس میں دوسری صفت کون سی اب ہم نے آج پڑھی ہے؟ اس میں رخوت بھی موجود ہے، نرمی بھی موجود ہے، آواز بھی جاری ہوگی، سانس بھی جاری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایک ایسی سلائیڈ آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گی جس میں سب لیٹرز کے ایک لائن کے حساب سے لکھے گئے ہوں گے، اور ایک لیٹر کے اندر کتنی صفات پائی جاتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سلائیڈ شیئر کروں گی، اور وہ بھی یاد کرنے کا طریقہ سکھاؤں گی۔ تو آپ لوگ کہیں گے کہ صفات، اس سے ایزی ٹاپک تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو چلیے جی، اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس، سانس بھی جاری ہے، آواز بھی دور تک جاری ہے۔ اس، اس، مثقالۃ، اح، دیکھیں سانس بھی اس میں جاری ہے نا، کیونکہ فحسہ شخص سکت، ہمس بھی ہے اور اس میں رخوت بھی ہے، تو اس میں آواز بھی جاری ہے۔ لیکن خیر ابھی میں آواز کا ورڈ بولوں گی تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو۔ اح، اح، اوح، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں رخوت پائی جا رہی ہے۔ زحفن، اب کسی کی یہ آواز نہیں آ رہی، کو ایسے پڑھ زحفن، آواز کو روک رہا ہے، اٹس مین کہ آپ اس میں رخوت ڈال ہی نہیں رہے، رخوت کا کنسیپٹ ہی نہیں آتا تھا تو پریشان تھے جی، ہاں نہیں ادا ہوتا جی، عین نہیں ادا ہوتا۔ تو آج سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ آ رہا تھا، مسئلہ میرے میں نہیں تھا، مسئلہ میرے علم میں تھا کہ میں نے علم آدھا سیکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ آگے آ جائیے، خواہ میں، اس میں بھی رخوت پائی جاتی ہے، یعنی کہ آواز جاری ہوتی ہے۔ اخ، اخ، اوخ، نخل، از، 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 عذرا، از، 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 جزء، اس میں سیٹی کی صفت ہے، یعنی کہ سیٹی ہے، خیر وہ آگے جا کے ہم صفت پڑھیں گے کہ یہ ساؤنڈ کیوں آ رہی ہے اس میں، یہ ایک اور صفت ہے اس میں پائی جا رہی ہے۔ تو میں ابھی تو ساری صفات پڑھوں گی، لیکن جب آپ لوگوں کو سازہ بتا دوں گی تو پھر آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا زا میں رخوت بھی ہے اور ایک دو صفات اور بھی پائی جاتی ہے، اس میں آپ کو اس میں سیٹی کی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ اس، 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 مسکن، اس میں بھی رخوت ہے، آواز آپ کو جاری ہوتی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اش، 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 مشرکن، آپ لوگ جب تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ شین کے اوپر تو آپ آواز جاری نہیں کرتے، رخوت ہی نہیں ڈالتے۔ اش، اعوذ باللہ منش، آواز کو جاری کریں۔ یہ میں اکثر اسٹوڈنٹ کی مسٹیکس نکال رہی ہوتی ہوں کہ شین میں تفشی کی بھی صفت ہے، آواز پھیلے گی بھی، رخوت ورڈ نہیں بول سکتی کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے اب تک پڑھایا نہیں تھا، لیکن اب تو میں بول سکتی ہوں، اب تو میں نے پڑھا دیا۔ تو شین میں رخوت کی صفت ہے، آواز اس میں جاری کیا کریں، اس میں آواز موٹی بھی ہوگی اور آواز جاری بھی ہوگی۔ اس، 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 فصل، اب، یضرب، او، اظلم،
او 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 مغفرۃ اف 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 نفس. یہ ساؤنڈ آپ کو اس کی محسوس ہو رہی ہوگی. ہمس بھی اس میں ہے اور اس میں رخوت بھی ہے. ٹھیک ہے, سانس بھی جاری ہے اور آواز بھی جاری ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کتنی دور تک اس کی آواز جاری ہے. شہرن و وی وو او خوفن. اب اس میں حرکات کے ساتھ بھی میں نے پڑھا دیا اور اس میں کیا کہہ لیں کہ لین کے ساتھ بھی پڑھا دیا. یا ی یو ای اتیت اتئی تئی, آواز جاری ہے. ٹھیک ہے, اتیت. چلیں جی, یہ ہو گئے ہمارے ماشاءاللہ سے 15 حروف. آپ لوگوں نے ان کی پریکٹس مجھے دیکھ کے سنانی ہے, اس لیے آپ لوگوں کو کنسیشن دی ہے کہ پریشان نہیں ہو جانا, بیٹھ جائیں کہہ لیں کہ چادریں بچھا کے اور 15 حروف زبانی یاد کرنا شروع کر دیں, کوئی اس میں ہنٹ رکھ لیں. نہیں, کچھ نہیں ابھی آپ نے کرنا. آپ نے چاہے مجھے لغوی اور اصطلاحی معنی مجھے زبانی سنانے, اس کا لقب مجھے آپ لوگوں نے زبانی سنانا. یہ اناؤنسمنٹ ان کے لیے جو واٹس ایپ پہ میرے پاس رجسٹرڈ کورس کر رہے ہیں. یہ یوٹیوب پہ جو ویڈیو دیکھ رہی ہے ان کے لیے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سنائیں, تو مجھے پھر ایک ایک کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ میرے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو 15 حروف میں رخوت پائی جاتی ہے, ان کا لقب حروف رخوہ ہے. بس یہ چیزیں آپ نے زبانی سنانی ہے, باقی اس کی اگزامپل جو ہے وہ سب چیزیں آپ لوگوں نے مجھے دیکھ کے سنانی ہے. چلے جی, یہ ہو گیا ہمارا شدت بھی کمپلیٹ ہو گیا آج الحمدللہ, اور ہمارا رخوت بھی کمپلیٹ ہو گیا. کتنا آسان لگ رہا, کتنا بوجھ ہلکا ہلکا نہیں محسوس ہو رہا کہ میں نے 2 ٹاپک سیکھ لیے. ٹھیک ہے, اور توسط تو کل ویسے ہی کہہ لیں کہ حلوہ ہے, میٹھے والا حلوہ. تو چلیے جی, قواعد مکمل ہو گئے ہمارے صفات کے یہاں پہ. اور آج کے ٹاپک کے کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے, کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور ماشاءاللہ سے اتنے اچھے آپ لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, دل خوش ہو جاتا ہے. اور بس مجھے اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ جب نیا لیسن آتا ہے اور ایسے اسٹوڈنٹ مطلب اسی وقت سنتے ہیں, کبھی کوئی بھی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے کمنٹس میں لازم بتاتے ہیں کہ بھائی جی فلاں جگہ پہ کوئی ایک چیز غلط ہوگی, اور میں پھر کہہ لیں کہ میرے پاس اس وقت ٹائم ہوتا ہے کہ میں اس کو جلدی کریکٹ کر دوں اگلی کلاس آنے سے پہلے. پھر وہ وہی بات ہے کہ اس کی نمبرنگ خراب ہو جاتی ہے اگر مجھے لیٹ پتہ چلے. تو یہ میرے لیے اتنا مطلب اتنی بڑی بلیسنگ ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ مجھے ٹائم سے جو ہے کوئی نہ کوئی چیز ایسی بتا دیتے ہیں کہ لیکچر میں اس چیز کی کمی بیشی ہو گئی ہے. باقی چلیں اب چلتے ہیں قرآن کے سیکشن کی طرف. قرآن میں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے, آیت نمبر 39 سے. چلیں جی, اپنے قرآن پاک کھول لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ اس میں رُ شدت ہے، آواز سٹاپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ چلیں آیت نمبر 75 تک نشان لگا لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔